عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو من جملہ خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، ہمیشہ قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس خوبی کا نام ہے حیا، شرم و حیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا، شرم و حیا کا پیکر بنایا۔ صحابہ کرام بھی آپ کا بڑا حیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی ہے حضرت عثمان غنی پچھلی صف میں نہیں پہلی صف میں کھڑے نظر آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اچھا، آپ کے ایک کمالات میں سے عنایات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزتیں عطا ہوئیں ان میں سے ایک دیکھو، ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، جس آدمی کے گھر میں کسی پیسے والے آدمی کی بیٹی آ جائے ہیں جی، اس آدمی کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ کہتا ہے جی پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تو سلام بھی 2 انگلیوں سے لیتا ہے، وہ تو سلام بھی پورے پنجے سے نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میرا بڑے اونچے لوگوں سے تعلق ہو گیا، چونکہ ہمارے ہاں اونچائی پیسے کو سمجھتے ہیں، اخلاق والی بات تو نظر کوئی نہیں آتی۔ اب تو اخلاق کے کام بھی وہ سارے پیسوں میں آگے لوگوں نے خرید لیے، نہیں پرواہ جھوٹ کی، نہیں پرواہ خباثت کی، نہیں پرواہ منہ کالا کرنے کی، نہیں پرواہ جوا کھیلنے کی، نہیں پرواہ شراب نوشی کی، ساری گندگیاں شامل۔ بس پیسہ ایسا پردہ ڈالتا ہے لوگ اسے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ معلوم ہوا یہاں اخلاق اور سیرت کی بات نہیں ہے، اب ہمارے ہاں پیسے کی بلے بلے ہے، اسی وجہ سے دوڑ لگ گئی ہے پیسے کی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ وہ کام کر لوں جو محنت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، میں پیسہ کماؤں اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، دستیاں میری جیب میں ہوں، چاروں نہیں 10 کی 10 انگلیوں پر میری چھاپیں سونے کی ہوں، یا ہیرے کے اس کے اوپر نگینے جڑے ہوئے ہوں اور میرے گلے میں زنجیریں سونے کی پڑی ہوں، اور میں ایسا لوگوں کے سامنے نکل کے جاؤں، اب لوگ دیکھیں واہ بھائی واہ یہ تو بڑا خربو پتی آدمی ہے۔ اب لوگ اس کا اخلاق نہیں دیکھیں گے، اس کا کردار نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کا پیسہ دیکھ کر اس کے سامنے جھک جھک کے بات کریں گے، بولیں جی وہ چودھری صاحب سے بات کرو، بڑا بندہ امیر آدمی ہے، اس کی بڑی دور تک پہنچ ہے، اس سے بات کرو، ہمارا کام چٹکی میں ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ مزاج ہو گیا ہے، یہ ہمارے ہاں خیالات بدل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ مالک ہمیں وہ بندہ نصیب فرمائے جس کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، اللہ نے اسے دین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ عزت اس بندے کی ہے اور عزت کے لائق بھی وہ ہے۔ حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھو سرکار کتنے حیا والے ہیں جی، سرکار سراپا حیا، اور جن سے حیا کو سیکھا وہ بھی پیکر حیا بنا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو جیسا استاد ہوتا ہے شاگرد لینے والا صحیح ہو اثر تو آتا ہے۔ بیج آپ جب بوتے ہیں اچھا بیج ہو اور زمین بھی اچھی ہو تو پکی بات ہے فصل اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو عثمان غنی کی زمین ہو ہیں جی، اور بیج بونے والے امام الانبیاء ہو، وہاں پہ حیا کا فصل اگتی ہے، اور پھر وہ فصل اگی جس نے دیکھی حیران رہ گیا، حیا ہو تو ایسی ہو جیسی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ میں 1-2 باتیں آپ کی سناتا ہوں، چلے جتنا وقت ہے، حیا پر بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دن سرکار تشریف فرمائے ایک باغ میں، تو اس وقت آپ بڑے خوش تھے، موسم بڑا پیارا تھا۔ تو آج کل تو ہمارے معاشرے موٹریں آ گئی ہیں، کنویں تو کہیں دور نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ اس وقت مدینہ شریف میں باغ کے اندر کنویں میں سرکار راحت کے لیے تشریف لے گئے، سیر کے لیے، آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، یہ جو کنویں کا کنارہ ہوتا ہے نا اوپری والی دیوار، اس کے اوپر سرکار تشریف فرما ہوئے،
اور اپنی ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لی۔ تو آپ کو پتہ ہے پانی میں جب آدمی تھوڑی دیر ایسے بیٹھتا ہے پانی والی جگہ پر تو وہاں جگہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے آدمی تھوڑا فرحت اور آرام محسوس کرتا ہے۔ گرمی کا موسم آپ کو پتہ ہے پھر وہاں کے علاقے کی گرمی۔ آپ اندر تشریف فرمائے تو ایک دربان خادم سرکار کا دروازے پر بیٹھا ہے تاکہ ہر آنے والے کی خبر حضور کو دے کہ کون آیا ہے، وہ حاضر ہے وہاں پر۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، سرکار جس باغیچے میں تشریف فرما تھے وہ دربان اس دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اور میرے آقا نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے بڑے چہیتے غلام اور خادم آئے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ کہ آقا صدیق اکبر آئے۔ کون آیا ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ فرمایا اچھا آنے دو، اجازت ہے، حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک بشارت بھی دی، چونکہ میرا موضوع نہیں پھر کبھی عرض کر دوں گا۔ فرمایا بلا لو اسے بھی۔ آپ اندر آگے تشریف حاضر ہو گئے، سرکار تشریف فرما ہے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ فرمایا ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کے سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پر دستک ہوئی، سرکار نے اپنا تہ بند جو ہے وہ آپ نے اونچا کیا ہوا ہے، یہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں گھٹنے سے نیچے نیچے۔ اچھا سرکار آپ بھی حاضر ہو گئے، پھر دروازہ کھٹکا، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے والے جان نثار آئے ہیں۔ کون ہے؟ کہ آقا آپ کا عمر آیا ہے۔ تو میں اسے بھی بلا لوں، اجازت ہے۔ وہ بھی حاضر ہو گئے، تو ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا آج میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ بھی آ کے بیٹھ گئے، سرکار اسی طرح ریلیکس ہو کے تشریف فرمائے۔ ابھی کچھ دیر گزری پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہ حضور آپ کے ایک اور جان نثار آئے ہیں۔ میں کیا نام ہے؟ کہ یا رسول کا نام عثمان غنی ہے۔ میں اچھا ذرا ٹھہرو اگر آپ کی توجہ سلامت ہے۔ میں ذرا ٹھہرو۔ کہ آقا ان کو اجازت نہیں؟ فرمایا ہے ذرا ٹھہرو۔ سرکار نے اپنی پنڈلیوں کو کپڑا اوپر کر لی۔ فرمایا اب عثمان کو بلا لو، اب بھی اجازت ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا علیہ السلام فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ عثمان، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ جو پہلے دو صحابی تھے اور یہ جو دربان تھے، ان کے دل میں خیال تھا کہ سرکار پہلے بیٹھے رہے، کچھ بھی ایسا نہیں فرمایا، پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی تھی، اب کی بار اللہ کے محبوب نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا بے شک یہاں تک اپنے جسم کو ننگا کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، شرعاً اجازت ہے، لیکن یہ میں نے عثمان کی حیا کی وجہ سے ایسے کیا ہے۔ عثمان کی حیا کی وجہ سے ایسے کیا ہے، عثمان کو یہ بھی پسند نہیں ہے تو میں نے اس وجہ سے حیا کیا عثمان کا۔ کہ آقا آپ عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ اس عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ اللہ، اور آپ کو میں بتاؤں آپ حیران رہ جائیں، ایسے نہ عثمان غنی کی حیا کی ایک بات سناؤں۔ آپ جب غسل خانے میں تشریف لے جاتے ہیں نہانے کے لیے تو وہاں جا کے بھی آپ اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہیں ہٹاتے تھے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا اس قدر تھی، آپ وہاں جا کے اگر آپ اپنے جسم کو برہنہ کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، جبکہ آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، حرام بھی نہیں کہا، لیکن حضرت عثمان غنی اس قدر حیا فرماتے تھے، کیا کرتے؟ واش روم میں جا کر، غسل خانے میں بھی جا کر اپنی شرمگاہ کے حصے پر ضرور کوئی نہ کوئی کپڑا باندھ کے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بغیر ارادے کے بھی میری نظر اپنی شرمگاہ پر پڑے،
اور میں اپنی شرمگاہ کو بغیر ضرورت کے کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی مجھے کوئی حاجت ہے۔ اور مالک آپ سے کتنی حیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حکم ہوگا سارے آؤ ایک ایک کر کے حساب دینے کے لیے، سب عدالت خدا بندی کے کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوں گے اور آ کے حساب دیں گے۔ مالک کی مرضی ہے جس سے حساب لے یا نہ لے، لیکن اس کٹہرے میں آنا ہی آنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو۔ کہ یا رسول اللہ ایسا بندہ، سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کٹہرے میں جا کے کھڑے ہوں گے، حساب مالک لے نہ لے وہاں تو سب کو جانا ہے، تو کون سا ایسا بندہ خوش نصیب ہے جس پر اللہ کا یہ فضل ہوگا اس کا حساب بھی نہ ہو اور کٹہرے میں بھی کھڑا نہ کیا جائے۔ تو میں وہ بندہ ہے جس سے اللہ حیا فرماتا ہے اور اس کا نام عثمان غنی ہے، اس کا نام عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حاضرین محترم، حیا بڑی دولت ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے مت ضائع کرو، اپنے بچوں کو شرم و حیا کے طریقے سکھاؤ اور خود بھی سیکھو، نہیں تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، والدین کے ساتھ کیا بچے سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے اور حیا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ